آج دونوں سے ہم دور ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑا, قرآن کو چھوڑے وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے کس کے پاس؟ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے. او چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹہ گفتگو. اے توبہ توبہ توبہ. چائے کی دکان میں بیٹھ کر, اچھا دیکھیے گا مسجد میں من نہیں لگے گا, مسجد میں من نہیں لگے گا. یہ نہیں چلو مسجد میں بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, کم از کم 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں. نہیں, پھر سے نکلے گا. چائے کی دکان میں گھنٹوں گھنٹہ. ہاں بھیا تو بول, اس کی بات, اس کی بات, اس کی غیبت, اس کی غیبت, یہاں کی بات, وہاں کی بات, فالتو بات. ہوتا کہ نہیں ہوتا بولیے؟ فائدہ ہے اس میں؟ ارے فائدہ ہے. ایک لڑکا سے میں نے کہا کہ بیٹا کچھ جانتے ہو دین کے بارے میں؟ بولا جانتے ہیں. بولے کیا جانتے ہو؟ بولا جو کچھ جانتے ہیں. بولے غسلوت کئے فرض ہے رے؟ بولا 3. بولا 3 تو جانو ہی کی فرض ہے بول. وہ لڑکا بولا کہ بالٹی, صابن, تولیہ. تم تو ڈھیر جانتا ہے, ام ہے. مسلمانوں, نوجوانوں, قربان جاؤ. اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے, نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے, انگریزی ہندی پڑھنے کا ٹائم ہے. اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. افسوس کا مقام ہے. یہ قرآن انسانی شکل میں آئے گا حشر کے میدان میں. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تو میرا اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا قرآن سے تو کون ہے؟ کہا کہ مولا میں تیرا قرآن. کہا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے, دنیا میں یہ میری تلاوت کرتا تھا, مجھے پڑھا کرتا تھا, تیرا جو احکام تھا یا اللہ اس پر زندگی گزارتا تھا, بڑی عزت کی دنیا میں, اس لیے اللہ میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ ہر چیز جان کر بھی پوچھیں گے کیا بدلہ چکانا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اسے میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. میرا اللہ حکم دے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. میرے بچوں قرآن سے جڑو, میرے بچوں قرآن پڑھو, قرآن پڑھ کر دیکھو الحمدللہ اللہ تیری زندگی بدل دے گا. قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ تیری زندگی بدل دے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو, اور قربان جائیے باپ بھی پیغمبر, بیٹا بھی پیغمبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی جوڑائی کرتے. دیواریں بن گئی, یہاں تک اب ہاتھ آگے نہیں جا رہا, ہاتھ آگے نہیں پہنچ رہا, نہ کرسی ہے, نہ ٹیبل ہے, نہ بینچ ہے, نہ سیڑھی ہے. اب وہاں وہ دیواریں کیسے بنے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر اٹھا کے لے آؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کی جوڑائی کر رہے ہیں. قربان جائیے پیغمبر کا یہ معجزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قدم کو اس پتھر پہ رکھا, وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے موم ہو گیا, آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے اس پتھر میں. وہ پتھر بھی اب بھی موجود ہے. اسی پتھر کو وہاں کے گورنمنٹ نے شیشے سے گھیر دیا ہے. اسی پتھر کی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, مقام ابراہیم کہتے ہیں. ہجرت کا حکم ہو گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ, سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, ہجرت فرما کر مدینہ گئے. کہاں گئے؟ مدینہ. سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے,
سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، سب مشرکی کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن سب مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے، مدینہ سے پہلے ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ کون مسجد؟ مسجد قباء۔ اچھا، یہ مسجد مدینے سے 3-4 کلومیٹر 4.5 کلومیٹر کے درمیان فاصلے پر ہے مسجد قباء۔ اچھا، اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے، جو شخص مسجد نبوی سے مدینہ سے یہ مسجد پیدل آ کر 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی فضیلت ہے۔ اور قربان جائے، پھر مدینہ تشریف لے گئے اور قربان جائیے ایک جگہ خالی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اے پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمانوں سوچو، ابھی گھر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت فرما کر مدینہ گئے، اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، مسجد کی فکر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، ایک اللہ کا گھر بنے، یہاں ایک مسجد بنے جس میں ہم لوگ سب مل کر اللہ کی عبادت کریں۔ پتہ گیا مسلمانوں، تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی مسجد ہے، یہ زمین ہے، باپ انتقال کر گیا، چچا ہے، بولا بلاؤ چچا کو بھی بلاؤ، 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ۔ حاضر ہوئے، سلام کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین تمہاری؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری۔ کہا بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ قربان جائیے، زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ مسجد بنائیے گا تو ہم پیسہ لے کے کیا کریں گے؟ آہا، ایمان دیکھو، پیسہ آپ دیں گے ختم ہو جائے گا، ہم پیسہ لے کے کیا کریں؟ مسجد بنائیے، اس کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بنائیں گے مسجد انشاءاللہ۔ ارے بنائیں گے، کتنے لوگ بنائیں؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ، وہ زمین اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، میں فری میں زمین نہیں لوں گا، یتیم بچوں کی زمین ہے، پیسے لینے ہوں گے، قیمت طے ہوئی، زمین والا تیار ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اسے میں اکیلے ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہاں تو مسجد میں چندہ دینے کی بات آ جاتی ہے، اے جمعہ کے دن ڈبہ گھومتا ہے نا ادھر، ارے گھومتا نا بھائی، آدمی پاکٹ میں ہاتھ دیتا ہے، ایک تو کیا کھوجے گا، ایسے کرے گا۔ اب ڈبہ والا کھڑا ہے، نہیں نکلو ہم یہاں۔ اب ایسے 2000 کا نوٹ چل رہا تھا، ایک آدمی کے پاکٹ میں 2000 کا نوٹ بھی تھا، پیسہ بھی تھا، اب وہ سکہ ڈھونڈ رہا تھا، اور ڈھونڈتے وہ جو 1 روپے کا سکہ نکالا نا تو 2000 کا نوٹ اس کا گر گیا، تو پیچھے والا دیکھ لیا کہ 2000 کا نوٹ گرا ہے، ایک کا سکہ ڈبہ میں دے دیا۔
पीछे वाला वो 2000 रुपया उठा के उसको बोला कि ये उठा के डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि नहीं भाई ये तो आप तो बड़े सखी हैं, एहतियात से पैसा निकालिए, ये आप ही का पॉकेट से निकला था। वहीं बेहोश हो गया वो। मस्जिद की जहां बारी आए, मदरसे की जहां बारी आए, फिर तो वहां 1 रुपया 5-10 रुपये ही निकलते हमसे। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक जमींदार, पैसा वाला, दौलतमंद यहां पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी सिर्फ चाहिए। ये मस्जिद आपके सामने है भाई। मस्जिद हमारी मस्जिद तो हम ना बनाएंगे जी। अरे हम ना बनाएंगे कि मोदी बनाएगा, योगी? वो तो 80 की स्पीड से भाग जाएगा। कुर्बान जाओ, ये मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ताकत दी, जहां तक हो सकेगा हम हिम्मत करेंगे। है कोई पहला सखी? मुझे 5 आदमी चाहिए, 5000 रुपए देने वाला पहला सखी अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा। ये हम नहीं कहते। लिखिए हजरत, नाम लिखिए, नाम नूर सैयद बाबू का नाम लिखिए जरा। सारा नाम मजमा नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अजमते मुस्तफा, माशाअल्लाह। क्या नाम बोला? नूर सैयद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। पुठी मारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें दांटो कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, कमाई में, ज़िंदगी में बरकत दे। या अल्लाह नूर सैयद बाबू के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, देखिए नकद है, नकद दे दीजिए। नकद अगर नहीं है, कैश में नहीं है, साथ में 5000 रुपया नहीं है, तो फ़ोन पे का ज़माना है, फ़ोन पे कर दीजिए। फ़ोन पे भी नहीं है तो गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए। गूगल पे भी नहीं है तब मजबूरी में अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई एक सखी और है, 5000 टका दिए दो इंशाल्लाह। आमी अपना जन्ने दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई 5000 रुपए देने वाला, एक कोई सखी तैयार हो जाओ। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा। मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये हवेली, ये बिल्डिंग छोड़कर मर जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब नहीं। बोले भाई, कब्र में अलमारी नहीं है। बोले की भैया अलमारी बने लूं? इजाजत नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का नेक बंदा। ये देखिए नौजवान आया, देख लिए माशाअल्लाह। आप लोग अपनी नजरों से देख लिए। क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह, मरहूम खुर्शीद आलम साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये 5000 रुपए दान किया है। 4000 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहूम को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाले के दान को, ताउन को अल्लाह कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इसके कारोबार में, अल्लाह घर में, रोटी रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह दीन की दौलत से इसे नवाज दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और मेरा कोई भाई तैयार हो जाए, मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, हल्दी खोड़ा का मुसलमान, बिशनपुर का मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है कोई? है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा। जहाँ पे अल्लाह ने 2 को चुना है वहाँ तीसरा भी आएगा इंशाअल्लाह। तीसरा भी अपना नाम को पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी ज़मीन मांग रहा हूँ। अभी कुजरी में कुजरी फरसा टांगी, नाम सुने होंगे आप लोग? नाम सुने हैं? अररिया ज़िला पड़ता है। और 3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था, मस्जिद का जलसा। मिंबर रसूल पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। कुजरी फरसा डांगी का आदमी से पता कर लेना। 7 कट्ठा जमीन, 7 आदमियों ने एक एक कट्ठा करके 7 कट्ठा जमीन दिया मस्जिद को। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जिस जमीन की कीमत बताया ये गया कम से कम 3, 3.5, 4 लाख रुपए कट्ठा है। परसों की बात। नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है।
ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا، بہترین گھر بنائے گا.